پچھلے ویڈیو میں اللہ رب العزت کی ذات و صفات پر 24 عقائد بیان کی تھی۔ آج میں 25ویں عقائد اس ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارے اس ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ہمارا یوٹیوب چینل مولانا شاہد اظہری آفیشیل ہے۔ یہ دینی باتیں آپ حضرات خود بھی سنیں اور ہمارے دینی بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ اللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی عطا فرمائے اور ہمارے تمام بھائیوں کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ان عقیدوں پر عمل کر پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ نمبر 25 بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جہت و مکان، زمان و حرکات، سکون و شکل اور صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے۔ حوادث کہتے ہیں جو چیز ختم ہونے والی ہیں، ان سے پاک ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا راستہ یہ ہے کہ بے شک عالم حادث ہے اور ثانی عالم قدیم ایسی صفات قدیمہ سے متصف ہے جو نہ اس کا عین ہے نہ غیر۔ وہ واحد ہے، اللہ ایک ہے۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ مقابل، نہ شریک، نہ انتہا، نہ صورت، نہ حد، نہ وہ کسی میں حلول کرتا ہے، سماتا ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی حادث قائم ہوتا ہے، نہ اس پر حرکت صحیح، نہ انتقال، نہ جہالت، نہ جھوٹ اور نہ نقص، اور بے شک آخرت میں اس کو دیکھا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ نمبر 26، دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العزت کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں خاص ہے۔ اسی عقیدے کو ہم نے قرآن پاک کی بارگاہ میں پوچھا تو قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے۔ رہا قلبی دیدار یا خواب میں اللہ کو دیکھنا، یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ایسے بہت سے اولیاء اکرام، انبیاء اکرام گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کا دیدار خواب میں بار بار کیا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ اسی عقیدے کو ہم قرآن کی بارگاہ میں سوال کر کے پوچھتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے اللہ کے دیدار کے تعلق سے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، سورہ القیامہ ہے یہ، پارہ 29 میں اللہ فرماتا کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدہ نمبر 27، اس کا دیدار یعنی اللہ کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، داہنے یا بائیں، آگے یا پیچھے، اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں، انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل کی رسائی نہیں، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، پارہ 7 سورہ الانعام میں اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ حضرات محترم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور عقیدہ نمبر 28، اللہ وہ جو چاہے اور جسے چاہے جیسا چاہے کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں۔ اسی عقیدے کو ہم نے قرآن پاک کی بارگاہ میں پوچھا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا پارہ 30 سورہ البروج میں فعال لما یرید، اور اللہ تبارک و تعالی نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا۔ بات ہم نے قرآن سے پوچھی تو اللہ نے فرمایا قرآن میں ان ربک فعال لما یرید، اور
نہ اس کو اونگ آتی اور نہ نیند آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اونگ اور نیند سے پاک ہے۔ اسی سوال کو ہم نے قرآن سے پوچھا، اسی عقیدے کو، تو قرآن میں اللہ نے پارہ 3 سورہ البقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ فرماتا لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا ہے۔ اسی عقیدے کو ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ پارہ 5 سورہ النساء آیت نمبر 126 میں یہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور نہ تھکے نہ اکتائے، نہ تھکے نہ اکتائے۔ یہ بھی بندوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی عقیدے کو ہم نے قرآن سے پوچھا تو اللہ قرآن فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن۔ پارہ 26 سورہ الاحقاف میں اللہ نے فرمایا ہے اور تمام عالم کا پالنے والا، تمام عالم کا پالنے والا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے سورہ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین۔ ماں باپ سے زیادہ مہربان، ماں باپ سے زیادہ مہربان حلم والا ہے میرا رب۔ یہ بھی عقیدہ بندوں کو رکھنا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا الرحمن الرحیم، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ حضرات محترم، اسی کی رحمت کے تعلق سے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا انہ کان حلیما غفورا۔ پارہ 22 سورہ الفاطر میں اللہ نے فرمایا انہ کان حلیما غفورا، اپنی رحمت کے تعلق سے۔ اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ یہ بھی عقیدہ بندوں کو رکھنا چاہیے۔ اسی عقیدے کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہیں صورت بنانے والا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، وہ ماں کے پیٹ میں جیسی چاہیں صورت بنائے۔ یہ عقیدہ بندوں کو رکھنا چاہیے۔ اسی عقیدے کو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے پارہ 3 سورہ آل عمران میں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا۔ اسی عقیدے کو ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ پارہ 27 سورہ المومنین میں اللہ فرماتا ہے گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا۔ اس کی پکڑ یعنی اللہ کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اسی عقیدے کو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے ان اخذہ علیما شدید۔ پارہ 12 سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا، اور دوسری جگہ پارہ 30 سورہ البروج میں اللہ فرماتا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کے تعلق سے عقیدہ یہ بھی رکھنا چاہیے کہ وہ جو چاہیں تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہیں بلند کر دے اور جس کو چاہیں پست، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے۔ اسی عقیدے کو قرآن سے ہم نے پوچھا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ پارہ 3 سورہ آل عمران۔ اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلیل و خوار فرما دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے۔ یہ عقیدہ بھی بندوں کو رکھنا چاہیے۔ اسی عقیدے کو ہم نے قرآن پاک سے پوچھا تو قرآن پاک میں اللہ پاک پارہ 22 سورہ الفاطر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد ومن یہدہ اللہ فما لہ من مضل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعلق سے یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، اور جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جسے جو چاہے چھین لے۔
اسی عقیدے کو ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3۔ اور اللہ کے تعلق کی ذات و صفات کے تعلق سے یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف ہے۔ بندوں کے حق میں جو بھی کرتا ہے وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک پارہ نمبر 5 سورہ نساء میں اللہ فرماتا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ اور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، پارہ 11 سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اور پارہ 26 سورہ قاف میں اللہ فرماتا وما انا بظلام للعبید، وما انا بظلام للعبید۔ اور اللہ کے تعلق سے یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے بندوں کو نہایت ہی بلند والا ہے، میرا رب نہایت ہی بلند والا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے پارہ 22 سورہ سبا میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ سب کو محیط ہے، سب کو گھیرے ہوئے ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الا انہ بکل شیء محیط، پارہ 25 سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نفع اور ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی عقیدہ بندوں کو رکھنا چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پارہ 8 سورہ الانعام میں اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادًّا لِفَضْلِهِ۔ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اسی عقیدے کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، پارہ 7 سورہ المائدہ میں اللہ فرماتا ہے اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تفعلون قل اللہ خالق کل شیء اور ان کل شیء خلقناہ بقدر ولو شاء اللہ مقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء، اور برے سے ناراض اس کی رحمت سے ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو اس پر کچھ واجب نہیں، مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ تو ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، پارہ 11 سورہ یونس میں، اور اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پارہ 5 سورہ النساء۔ تو یہ 25 عقیدے میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان عقیدوں پر اور قرآن کی ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے سبسکرائب کریں تاکہ یہ دینی جانکاری ہمارے تمام بھائیوں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔